اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس 12ویں سبق میں لیسن نمبر 12 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا. ہر درس کا ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر درس کو، ہر لیسن کو ہم 2 پارٹس میں انجام دیتے ہیں. پارٹ 1 میں ہم سب سے پہلے آ کر آیات کی تلاوت کو سنتے ہیں اور خود ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ورڈز، نیو ورڈز اس لیسن میں ہے کہ ہر لیسن میں تقریباً ہمارے پاس 20 نیو ورڈز ہے، اسے جاننے کی، اس کا ایکسپلینیشن سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہے ہمارا پارٹ 1 ہر درس کا. اور ہر درس، ہر لیسن میں ایک پارٹ 2 ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم ابتدا میں ایک عربک گرامر کا پوائنٹ سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. آیات کے ترجمے میں بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کم سے کم 4 آیتوں کا ترجمہ فل آپ کے لیے لکھا جائے، اور باقی آیات کو تیزی سے اورلی آپ کے لیے اس کا ترجمہ ہم کریں. تو آج کا درس ہم شروع کریں، اور سب سے پہلے جو آیات اس درس میں موجود ہے اس کی تلاوت کو سماعت فرمائیں. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. آپ سب نے آیات کی تلاوت کو سنا، اور انشاءاللہ آپ سب نے کوشش کی ہوگی کہ ان آیات کو آپ خود بھی ریپیٹ کریں. قرآن کی آیات کو سننا، قرآن کی آیات کو دیکھنا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ سب کی سب اعمال عبادت ہے، اور ان میں انسان کو ثواب نصیب ہوتا ہے. قرآن خدا کا معجزہ ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر لامحدود برکتیں خدا نے رکھ دی ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کورس کے ذریعے ہم ایک قدم ہم نے آگے بڑھایا ہے تاکہ ہمارا رابطہ قرآن سے اور زیادہ مضبوط ہو سکے. تو آئیں اپنے ورڈ لسٹ سے اپنی گفتگو کو شروع کریں. تو ہمیشہ کی طرح ہمارا طریقہ رہا ہے کہ فرسٹ چیز جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ناؤنس، جو اس درس میں موجود ہیں. ناؤنس
یعنی اسما یعنی نیمز جو الگ الگ چیزوں کے ہو سکتے ہیں. آئے پہلا نام یا پہلا ناؤن اس لسٹ میں ہے، اس پر گفتگو شروع کریں. پہلا ناؤن جو ہے وہ ہے رضوان. صحیح تلفظ کیا ہے؟ رضوان. ہم اردو میں کیسے تلفظ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رضوان. کیوں؟ کیونکہ ہم ضاد کو اس طرح جس طرح عربی میں تلفظ ہوتا ہے اس طرح نہیں کرتے. رضوان کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ خود جانتے ہیں. رضوان کا مطلب ہے رضا یا مرضی. دیکھیں یہ اسی فیملی سے ہے. ہمارے 8ویں امام کا معروف لقب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام رضا. ہم اپنے بچوں میں بھی بچوں کا نام رکھتے ہیں، خوبصورت نام ہے رضا، یعنی ایسی ذات یا ایسی چیز جس میں رضایت، جس میں مرضی موجود ہو. یعنی اگر کوئی راضی ہو انسان سے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر رضوان موجود ہے، یعنی وہ راضی ہونا، وہ سٹیٹ یہاں پر موجود ہے. تو رضوان انشاءاللہ ہم جب آیت میں آئیں گے تو اور واضح ہوگا کہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت بہشت سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. خدا کی خوشنودی. اگر آپ ایک اور لفظ یہاں اس کا لکھنا چاہتے تو وہ بن جائے گا خوشنودی، کسی کی خوشنودی. تو یہ رہا ہمارا پہلا لفظ. دوسرا لفظ بہت ہی آسان ہے، وہ ہے متقین یا متقون. کس فیملی سے ہے یہ لفظ؟ آپ جانتے ہیں یہ ہے تقوی سے. دیکھیں تقوی، اور تقوی سے ریلیٹڈ ہم ورڈز دیکھ چکے. اتقو یہ کمانڈ تھا کہ تم سب تقوی اختیار کرو. تو متقی یعنی ایک انسان جو خدا کا لحاظ کرتا ہے، خدا کی پرواہ کرتا ہے، who is careful about God in his life. تقوی کا یہ میننگ ہے. تقوی خوف کو نہیں کہتے. تقوی یعنی being careful, being alert، خدا کا لحاظ کرنا اپنی زندگی میں. تو متقی یعنی ایک انسان جس کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی ہے. متقین اس کا پلورل ہے. اور دیکھیں یہاں پہ وہی رول اپلائی ہوا جو ہم نے گرامر میں سیکھا تھا کہ یا اور نون یا واو اور نون آپ نے اضافہ کیا تو کیا بن گیا؟ میل پلورل بن گیا. متقین متقون یعنی باتقوا لوگ. پلورل ہے، یہ جمع ہے. یعنی اس کو انگلش میں اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو سمپل ترجمہ اس کا بنے گا پائس پیپل. پائس پیپل، ایک سے زیادہ. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ بھی ہم اردو میں اس کا سملر ورڈ یوز کرتے، وہ ہے مثل. دیکھیں صحیح تلفظ کریں، مثل. مثل یعنی مثال یا تمثیل. یعنی ہم جب کسی چیز کی مثال دینا چاہتے ہیں، کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم مثال دیتے ہیں، یا ہم تمثیل کرتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کرتے ہیں تاکہ ایک سملیرٹی ان کے درمیان جو ہے اسے ہم کلیئر کر سکے. اس کا نام اسے عربک میں کہتے ہیں مثل، کہ اس کا ترجمہ ہوگا مثال، ایگزامپل. انگلش میں کہیں گے ایگزامپل. اور قرآن میں متعدد جگہوں پر، نمبر آف پلیسز پر قرآن مثال دیتا ہے. دیکھیں یہ ٹیچنگ کا ایک طریقہ ہے، یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ مثال کے ذریعے، سملیرٹیز کے ذریعے کوئی کانسیپٹ سمجھایا جاتا ہے. اور قرآن بھی فراوان مینی ٹائمز مثال دیتا ہے. اور آیات میں جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کی خدا مثال دیتا ہے. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے موعظہ. موعظہ یہ کس لفظ سے ہے؟ دیکھیں یہ ہم شاید آپ نے اردو میں سنا ہوگا، جو لوگ اردو سے آشنائی ان کی بہتر ہے انہوں نے سنا ہوگا واعظ و نصیحت. واعظ، واعظ کرنے والے. واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. نصیحت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کو وہ چیزیں جو وہ بھلا دیتا ہے
اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اسے نصیحت کی جاتی ہے۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز انسان کو بتانا جس سے وہ غافل ہے لیکن وہ اس کے ضرورت کی چیز ہے، اور نصیحت وہ چیز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نصیحت سے بے نیاز ہو۔ نصیحت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہماری روایات میں اس پر تاکید ہوئی ہے کہ انسان اپنے لیے نصیحت کا وسیلہ فراہم کرے۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ بہت ایزی ہے۔ بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جن کے لیکچرز مختلف لینگویجز میں، اردو میں، انگلش میں موجود ہے، جہاں پر وہ نصیحت کرتے ہیں، کوئی اخلاقی نکتہ بیان کرتے ہیں، اور ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم ریگولرلی ہم یہ چیزیں سنتے رہے۔ میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اس دوران کے ایک بہت بڑے عالم تھے جنہیں شہادت کا درجہ بھی نصیب ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قم میں درس پڑھ رہے تھے تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس اخلاق میں جاتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قم میں ہفتے میں ایک بار درس اخلاق کو بیان کرتے تھے۔ درس اخلاق یعنی یہی موعظہ، یہی نصیحت، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایڈمونیشن۔ ایڈمونیشن تو فرماتے ہیں کہ ہم اس جلسے میں، اس سیشن میں جاتے تھے ہفتے میں ایک بار، تھرسڈے نائٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ موعظہ اور یہ نصیحت اتنی افیکٹو ہوتی تھی ہم پر کہ ایک ہفتے تک، یعنی نیکسٹ درس اخلاق تک اس کا اثر ہمارے وجود میں باقی رہتا ہے۔ نصیحت انسان کو بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جو اگلا لفظ ہے وہ بھی اس سے سملر ورڈز آپ دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں اردو میں کتنی ہمیں سہولت ہے، اس سے سملر ورڈز آپ دیکھ چکے ہیں۔ جیسے دیکھیں بشیر، ہم اس کا میننگ دیکھ چکے ہیں، یا بشارت ہم کہتے ہیں، بشارت، اس نے ہمیں بشارت دی۔ تو بشرا کا مطلب کیا ہے؟ وہی بشارت ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک مسلمان ناموں میں ایک اچھا نام کیا ہے جو خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے رکھا جاتا ہے؟ وہ ہے بشرا۔ بشرا یعنی وہی بشارت یا خوشخبری۔ خوشخبری انگلش میں کیا کہیں گے؟ گڈ نیوز۔ گڈ نیوز کو عربک میں کہتے ہیں بشرا یا بشارت۔ اور بشیر کا کیا میننگ تھا؟ ہم نے دیکھا بشیرن و نذیرا۔ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا۔ مبشر، اس کا میننگ بھی سیم تھا، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا۔ تو یہ رہا ہمارا چوتھا لفظ آج کے ہمارے درس کا۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے مصدق۔ مصدق، اور یہ بھی نام مسلمانوں میں، ہمارے مسلم کلچر میں یہ رکھا جاتا ہے، بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے مصدق۔ مصدق کس فیملی سے ہے؟ آپ اس کی طرف توجہ کریں، یہ ہے صدق سے۔ صدق، یا دوسرے الفاظ جو آپ جانتے ہیں صادق یا صدیق، صداقت، صدق، ان تمام چیزوں کا معنی کیا ہے؟ سچائی سے ہے یہ ریلیٹڈ۔ لیکن مصدق کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کی سچائی کو ویریفائی کرنا، یعنی کنفرم کرنا۔ تصدیق اسے کہتے ہیں اردو میں، ٹو ویریفائی سم تھنگ۔ مصدق یعنی ویریفائی کرنے والا، سچائی کو کنفرم کرنے والا۔ تو مصدق یعنی وہ انسان جو کوئی فرد آ کے آپ کے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے، اگر آپ اس کی تصدیق کریں، آپ کہیں کہ ہاں اس نے یہ صحیح کہا ہے، اس میں سچائی موجود ہے، تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے کلام کے مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ۔ اس کے بعد جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے، یہ دو لفظ ہے، میں اس کا صحیح تلفظ ابھی بیان کروں، کلیئر ہو ہمارے لیے۔ صحیح تلفظ کیا ہے؟ یدئی یا یدا۔ دیکھیں یہ دو ورڈز ہے، یدئی یا یدا، دونوں کا میننگ کیا ہے؟ دو ہاتھ۔ دو ہاتھ۔
ایک ہاتھ کو کیا کہیں گے عربک میں؟ بہت ہی سمپل، ید. ید، ید اللہ، قرآن کے آیت ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. البتہ خدا کی حقیقت کوئی مادی اور مٹیریل حقیقت نہیں ہے. یہاں پہ ید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا ہاتھ ہے، فزیکل مٹیریل ہاتھ ہے. نہ، ید اللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی قدرت. خدا کی قدرت کیوں؟ کیونکہ ہاتھ کے ذریعے انسان اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو قرآن نے آسان کرنے کے لیے یہ تعبیر یوز کی ہے ید اللہ. یدئی یا یدا یعنی ٹو ہینڈس، اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا ٹو ہینڈس. ید بن جائے گا ون ہینڈ، ٹو ہینڈس، یدئی یا یدا. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بصائر. یہ کس فیملی سے ہے؟ بصیرت. بہت ایزی، بصیرت. یا ہم نے جو صفت خدا کی سیکھی تھی وہ کیا تھا؟ بصیر. بصیر کیا تھا؟ سب کچھ دیکھنے والا. تو یہ بصائر دیکھنے سے ریلیٹڈ کوئی میننگ ہے. بصائر کیا ہے؟ یہ پلورل ہے بصیرت کا. بصیرت یعنی آنکھیں کھولنے والی چیزیں. دیکھیں بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت یعنی ایک ایسی چیز جو انسان کی آنکھیں کھول دے. یعنی انسان جب اس چیز کی طرف دیکھے تو ایک ڈیپر ریالٹی اس کو سمجھ میں آئے. تو دیکھیں یہ فرق ہے. ایک چیز عربک میں جسے کہا جاتا ہے بصر یعنی دیکھنا، لیکن ایک چیز بصر سے اور دیکھنے سے بڑھ کر ہے، وہ ہے بصیرت. بصیرت یعنی گہرائی کو دیکھنا، پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق اور ریالٹیز کو دیکھنا، کسی چیز کی ڈیپتھ کو سمجھنا. تو بصائر کیا ہے؟ دیکھیں یہ بصائر ہے، پلورل ہے بصیرت کا. تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ بصیرتوں کا مجموعہ. یا اس کو ایکسپلین کرنا چاہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ آنکھیں کھولنے والی چیزیں، آئی اوپنرز. اگر آپ اس کو انگلش میں ترجمہ کرنا چاہے تو یہ بن جائے گا آئی اوپنرز. سم تھنگز دیٹ اوپن یور آئیز. انسان ایک حقیقت کی طرف اس کی توجہ جلب ہوتی ہے. نیکسٹ ورڈ ہے بیان. بیان یعنی واضح بیان، یعنی واضح بات. ہم اردو میں بیان کو کہتے ہیں بات کو، کہا کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، یعنی اس کو کہا. لیکن عربک میں بیان کا میننگ ہے کلیئر. دیکھیں تبیان، بینات، واضح ثبوت. ہم دیکھ چکے اس میننگ کو. تبیان، بینات، مبین. مبین کا مطلب کیا تھا؟ کلیئر. تو اسی کے لیے بیان کا مطلب کیا بنے گا؟ واضح بات یا واضح بیان. کلیئر اسٹیٹمنٹ کیا بنے گا؟ کلیئر اسٹیٹمنٹ، کلیئر ورڈز. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ قرآن کی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے اس میں آتا ہے. کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، شک یا ڈاؤٹ. شک یا ڈاؤٹ. ریب یہ ایک عربک ورڈ ہے، اس پر آپ چاہے تو سٹار لگا لے. اس پر اس لفظ کو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، لیکن قرآن میں اور عربک میں یہ ورڈ موجود ہے. ریب یعنی شک، ڈاؤٹ. اور جو لاسٹ ناؤن یہاں پر ہمارے سامنے ہے وہ ہے سبل. سبل یہ کیا ہے؟ یہ ہے پلورل سبیل کا. دیکھیں یہ درس آپ کے سامنے سبیل میڈیا پر پیش ہو رہا ہے. سبیل یعنی راستہ، سبل یعنی راستے، یعنی پاتھس. پلورل ہے. یہ کیا ہے؟ پلورل ہے، راستے. سبل سبیل کی پلورل ہے. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس. آئے دیکھیں اس درس میں کون سے حروف، ایک ہی حرف یا پریپوزیشن ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے. تو آئے دیکھیں یہ پریپوزیشن کیا ہے. یہ ہے تل کا. یہ پریپوزیشن کیا ہے؟ تل کا. یہ کس چیز سے سملر ہے؟ یہ سملر ہے ذالکا سے. ذالکا، ذالکا کا مطلب کیا تھا؟ وہ. لیکن اس وقت میں نے بیان نہیں کیا، ابھی میں بیان کرتا ہوں. ذالکا وہ، لیکن کس کے لیے؟ مسکیولن کے لیے. دیکھیں عربک میں یہ فرق موجود ہے. اردو میں ہم جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں کہوں گا وہ مرد
وہ عورت سیم ہی ہے، وہ میں فرق نہیں ہوگا. جو اشارے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے وہ سیم ہے. انگلش میں بھی اسی طرح کہیں گے دیٹ مین دیٹ وومن، فرق اس میں نہیں ہے. لیکن عربک میں اشارے کے لیے بھی مرد کی طرف اشارہ کرنا ہے ایک لفظ ہے، خاتون کی طرف اشارہ کرنا ہے ایک اور لفظ ہے. کیا کہیں گے؟ ذالک الرجل. میں آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دوں ذالک الرجل. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مرد. لیکن خاتون کو آپ نہیں کہیں گے. فرض کریں ایک لڑکی ہے، بچی ہے، اس کو آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. بچی کو کہتے ہیں عربک میں بنت. بنت یعنی لڑکی، بچی. آپ نہیں کہہ سکتے ذالک البنت، غلط ہے یہ. آپ کیا کہیں گے؟ تلک البنت. تلک البنت. دیکھیں فرق ہو گیا. تلک البنت. کیوں؟ کیونکہ تلکا اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے ایک خاتون کی طرف. یہ فرق عربک میں موجود ہے. میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ انگلش میں اور اردو میں یہ فرق موجود نہیں ہے، لیکن عربک میں یہ ڈفرنس ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہوگا. جس طرح ہاذا ہاذہی تھا، نزدیک کا اشارہ، یہ لڑکا ہاذا الولد، یہ لڑکی ہاذہ البنت، وہ لڑکا ذالک الولد، وہ لڑکی تلک البنت. دیکھیں اشارے میں بھی جینڈر کے لیے الگ الگ ورڈز موجود ہے عربک میں. تو تلکا کیا ہے؟ وہی فیمینائن فارم ہے ذالکا کا. ذالکا مسکیولائن ہے، مذکر ہے، مرد کے لیے ہے. تلکا فیمینائن ہے، مؤنث ہے، خواتین کے لیے یہ یوز ہوگا اشارہ کرنے کے لیے. اب آ جائے جو ہمارے پاس افعال، یا جسے ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں وربس، جو موجود ہے. وربس کو دیکھیں. ایک نقطہ میں یہاں پہ اس پر تاکید کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وربس کو ہمیں ریممبر کرنا ہوگا. اس میں کہ بعض وربس ہیں جو تھوڑے ڈیفیکلٹ ہے، اور وربس جس طرح عربک میں یوز ہوتے ہیں ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. عربک کے جو وربس ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ خاص فارمیٹ ہے، تو ہمیں اسے ریممبر کرنا ہوگا. دیکھیں ناؤنس کو ریممبر کرنا، یاد رکھنا ایزی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن پروناؤنس یعنی ضمائر، حروف یعنی کنیکٹرز، اور افعال کو ریممبر کرنا ہمیں تھوڑی زیادہ اور محنت کرنی ہوگی. اور آج ہمارے پاس 8 وربس موجود ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کو صحیح سے ان کا ترجمہ یہاں پر جانیں. پہلا جو ورب ہے وہ کیا ہے؟ اتبع. اتبع. دیکھیں یہ ساؤنڈ کی طرف توجہ کرے. اتبع کس سے سملر ہے؟ اتبعوا. میں یہاں پہ لکھ لوں اس کے اوپر، جو پہلے ہم دیکھ چکے کہ اتبعوا. اتبعوا کا میننگ کیا تھا؟ کہ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے کہ واو اور الف موجود ہے، جو علامت ہے پلورل کی. یہ علامت کو آپ ہٹا دے، کیا بن جائے گا؟ اتبع. یعنی اس نے پیروی کی. ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، پلورل سے یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا سنگیولر. کتنا آسان ہے دیکھیں. اتبعوا. دیکھیں امر کی بات نہیں ہے، کمانڈ نہیں ہے. کمانڈ کیا تھا؟ اتبعوا. یہ کیا ہے؟ اتبعوا. وہ واو اور الف ہٹا دے، کیا بن جائے گا؟ اتبع. یعنی اس نے پیروی کی. اور یہ کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن کیا ہے؟ سنگولر ہے. اس نے فالو کیا. ہی فالوڈ. اتبعوا کا مطلب کیا تھا؟ دے فالوڈ. ان سب نے پیروی کی. میں سم ٹائمز انگلش میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. ہمارا اصل درس اردو میں ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے، البتہ ان تمام ورڈز پر سٹار لگا لے. کیوں؟ کیونکہ یہ اردو میں استعمال اس طرح نہیں ہوتے، یا کمتر استعمال ہوتے. ویسے اردو میں اتباع یوز ہوتا ہے، اتباع کرنا یعنی کسی کو فالو کرنا. لیکن ممکن ہے ہماری جو روزمرہ کی اردو ہے، ڈے ٹو ڈے یوزیج، اس میں ہم یوز نہ کریں. اتباع یعنی کسی کو فالو کرنا. جاء، اس کو بھی سٹار کر لے، یہ ہم یوز نہیں کریں. یہ ہم اردو میں اس طرح یوز نہیں کرتے. اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ آیا. وہ آیا.
انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہی کیم. ہی کیم. تو یہ کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے اور یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس سنگولر ہے. اگلا لفظ ہے وہ بہت آسان ہے. اوحینا. دیکھیں یہ نا آپ ابھی تک جان چکے کہ یہ نا کیا ہے؟ یہ علامت ہے ہم. نا انا اوحینا ارسلنا بعثنا یہ تمام سملر ہے. اوحینا کس فیملی سے؟ یہ واحی سے ہے. واحی یعنی ہم نے واحی کی. ہم نے واحی کی. یہ بھی کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس ہے، فرسٹ پرسن ہے لیکن پلورل ہے. ہم نے واحی کی. ضربنا نیکسٹ ورڈ ہے، یہ بھی سملر ہے. ضربنا ہم نے دی، ہم نے مارا. دیکھیں یہ دو میننگ ہے، ہم نے دی اور ہم نے مارا. انگلش میں کیا کہیں گے؟ وی گیو یا وی ہٹ. کیسے پتا چلے گا کون سا میننگ ہے؟ انشاءاللہ جب آیت میں ہم ترجمہ کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ کون سا میننگ فٹ ہوتا ہے. یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے یہ میننگز پتا چلتے ہیں. لیکن ضربنا کا میننگ کیا ہے؟ ہم نے دی یا ہم نے مارا. ضربنا ضرب، ضرب اس نے مارا یا اس نے دیا. یہ پاسٹ ٹینس ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. آئے آگے بڑھائے اپنی گفتگو کو. یخرجو یوقنون یتذکرون. دیکھیں کچھ کامن چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر تین کس سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ یا سے. اور ان تینوں میں ایک اور کامن بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ مضارع ہے. دیکھیں لاسٹ ہمارے درس میں ہم نے کہا تھا کہ عربک میں 3 ٹائپس آف ورڈز ہے: ماضی پاسٹ ٹینس، مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر، اور امر. تو دیکھیں اتبع، جاء، اوحینا، ضربنا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ ہے ماضی یا میں کہوں پاسٹ ٹینس. یخرجو، یوقنون، یتذکرون یہ سب کے سب مضارع ہے یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے. اور جو لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ بلغ. یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے یعنی کمانڈ ہے. دیکھیں وربس کے ٹائپس کو پہچاننا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا. اور ہر درس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ورڈ کو اور فوراً پہچان لے کہ یہ ماضی ہے یعنی پاسٹ ہے، مضارع ہے یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے، یا امر ہے کمانڈ ہے. تو یہ بھی اسکل ہمیں سیکھنی ہوگی. یخرجو، اس سے سملر ورڈ ہم لاسٹ لیسن میں دیکھ چکے، وہ کیا تھا؟ تخرجو. تخرجو، تخرجو کا مطلب کیا تھا؟ تم نکالتے ہو. دیکھیں یہ تے ہماری مدد کرے گا. تے تم. تخرجو یعنی تم نکالتے ہو. یخرجو یعنی وہ نکالتا ہے. دیکھیں ٹینس صرف اس کا فارم الگ ہو گیا. تخرجو سیکنڈ پرسن ہے، تم نکالتے ہو. یخرجو تھرڈ پرسن ہے، وہ نکالتا ہے. یوقنون، آپ گیس کر سکتے یہ بھی یا سے شروع ہو رہا ہے. ابھی تک آپ نے گیس کر لیا ہوگا کہ جہاں پر یہ شروع میں یا آتا ہے وہ علامت ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی، یعنی ایک اچھی علامت ہے ہمارے لیے گیس کرنے کے لیے. یخرجو، دیکھیں جو پرانی مثال ہے، یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، یشا وہ چاہتا ہے، یا اکلون وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں تمام کے تمام یا سے شروع ہوتے. تو یہ ایک کوڈ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گرامر کے لیسن میں ہم آئندہ میں اس پر بات کریں گے. یوقنون یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ یقین کی فیملی سے ہے. یقین. یوقنون یقین یعنی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں یہ پلورل بھی ہے. یخرجو سنگولر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اینڈ میں واو اور نون نہیں ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک علامت بنے گی کہ جہاں پر آپ اینڈ میں واو اور نون دیکھیں موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ پلورل ہے. دیکھیں یخرجو پلورل کیسے بنائیں گے؟ یخرجون. یوقنون سنگولر کیسے بنائیں گے؟ یوقنو.
یوقنو واو و نون ہٹا دیں. یوقنون کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ، یعنی یہ پلورل ہے. اسی طرح یتذکرون، نیکسٹ ہمارا ورڈ کس فیملی سے ہے؟ یہ فیملی ہے ذکر کی. دیکھیں ذکر، یتذکرون، اس کا میننگ کیا ہے؟ ان کی یاد دہانی ہو، وہ نصیحت لے، وہ نصیحت لیتے ہیں. یہ پریزنٹ ٹینس ہے. ان کی یاد دہانی ہوتی ہے. دیکھیں پریزنٹ ہے اس لیے ہم اس طرح اس کو بیان کریں. یہ ذکر سے ہے، یعنی یاد میں لانا، یعنی یاد دہانی ہونا. یتذکرون، ان کی یاد دہانی ہو یا وہ نصیحت لے. آپ کیونکہ جب انسان کسی چیز کی یاد کرتا ہے تو اس میں نصیحت کا پہلو موجود ہوتا ہے، مخصوصاً اگر آخرت اور انسان کی ابدی زندگی کے بارے میں اور خدا کے بارے میں اسے کوئی چیز یاد دلائی جائے تو اس میں نصیحت کا پہلو ہوتا ہے. اور لاسٹ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کمانڈ. بلغ، یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے تبلیغ. آپ نے سنا ہوا یہ لفظ تبلیغ. تبلیغ یعنی پہنچانا، اسی لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ. تبلیغ اسلام کرنی ہے، یعنی اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ حق مذہب کو وہ دوسروں تک پہنچائے. بلغ یعنی کمانڈ ہے، یعنی تم پہنچاؤ. انگلش میں کیا کہیں گے؟ یو ڈیلیور. ڈیلیور یعنی میسج کو پہنچانا. ڈیلیور دا میسج کمانڈ ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ساکن ہے، سکون. بلغ، سٹاپ کریں، بلغ یہ کمانڈ کی علامت ہے. تو خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس درس کو بھی کامیابی سے، اس حصے کو، پارٹ 1 کو اور ورڈ لسٹ کو، لیسن نمبر 12 کی ہم کمپلیٹ کر پائے ہیں. خداوند متعال سے یہی دعا ہے اور التجا ہے کہ قرآن کے راستے پر وہ ہمیں چلاتا رہے روز بروز. اور بالخصوص میں اپنے جوان بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہترین موقع ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس جوانی ہے، اور اگر جوانی میں ہم قرآن سے رابطہ بنانے میں کامیاب ہوں گے تو یہی قرآن آ کر قیامت کے دن ہمیں مدد پہنچائے گا. اسی لیے ہمارے روایات میں یہ جملے ہیں، یہ معروف جملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ من قرأ القرآن وہو شاب مؤمن، اگر ایک مومن جوانی کے سن میں اور ایج میں، اس کے یوتھ میں قرآن کی قراءت کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فاختلط القرآن بلحمہ ودمہ، قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا، اس کے گوشت اور خون میں مل جائے گا قرآن. اور پھر روایت کے جملے ہے کہ یہی قرآن آئے گا قیامت کے دن اس فرد کی جو قرآن کا ساتھی ہے اس کی مدد کرے گا. تو یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن کے ساتھ محشور کرے. ہمارا یہ ایپیسوڈ اور یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس لیسن کے پارٹ نمبر 2 میں آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.